اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللهم ربنا آمین۔ آج ہماری صورت آپ سب جانتے ہیں کون سی ہے، صورت العلق ہے، اور آن ورڈز ہم جتنی کور اپ کر سکیں گے کر لیں گے۔ شارٹ کلاس میں لوں گی کیونکہ کافی لوگ موجود نہیں ہیں، تو ایک دو تین صورتیں کور کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں صورت العلق۔ صورت العلق تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی تھی وہ سورہ علق تھی، اور اس صورت کے اندر بہت ہی زبردست میسج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اس میں ہمیں نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی ہے، ہمارے پاس ہمیشہ سے ہیں، لہٰذا ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور زیادہ سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک نعمت آپ دیکھیں گے صورت کے اندر، وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور رب آپ کا سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو بہت ہی پیاری ہماری یہ آیات ہیں، اور اس میں ایک ایسی نعمت کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم میرے خیال میں بہت زیادہ نعمت ہم تصور نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مجھے یہ والی آیتیں پڑھاتے پڑھاتے سورہ رحمان کی آیات کی شروع کی یاد آ گئی ہے، کیونکہ اس کا بھی اسٹائل کچھ اسی طرح ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ تو وہاں پر بولنے کی نعمت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی نعمت دی ہے۔ تو دیکھیں ہم نے کبھی اس نعمت کو اتنا زیادہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو ہم غور کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اکثر گناہ ہم سے زبان سے ہی ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے ہی بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ تو جو انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، وہ بڑے بڑے اعمال نہ بھی کرے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ تو سورہ رحمان کی آیت میں بولنے کی نعمت کا ذکر تھا، اور اس آیت کے اندر جو آپ نے ابھی پڑھا اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور 2 دفعہ انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، یعنی کہ اپنے رب کا نام لیجئے۔ اور اللہ کا نام لینے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ قرآن کا علم سیکھنا، اور یہ وہی قرآن میں ہی نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم سب بھی کیا کریں؟ اللہ کے نام کا ذکر کریں، جو نماز کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارا اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زندگی میں شامل کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تب آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور بالکل بورن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے، پھر 2 سال کے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم جب 3 سال کے ہوتے ہیں یا 2.5 سال کے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بولنا سکھاتے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں ہم بات یہ کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا قلم کے ذریعے سے لکھنا بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قلم کا سیکھنے میں نا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جب تھوڑی سی سیکھنے کی ایج میں آتا ہے نا، 2.5 سال کا، سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں کیا دیا جاتا ہے؟ پینسل دی جاتی ہے، اور پھر اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے نا کبھی بھی قلم کی نعمت پر غور نہیں کیا، اور آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اور ہر چیز فٹافٹ لکھ لیتے، کوئی ہمیں بولے کہ چلو جلدی سے چلو لکھو، چلو، یا انگلش میں لکھو گو، وینٹ، یا جو بھی لکھو ایٹ، تو ہم فٹافٹ لکھ لیں گے نا، لیکن ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کب ماں باپ نے قلم پکڑ کے لکھنا سکھایا، اور اتنے دیر لگی ہمیں سیکھنے میں۔ پہلے ہم نے ABCD سیکھی، پھر چھوٹے چھوٹے ورڈ سیکھے، اور پھر بڑے ورڈز اور پھر سینٹنسز سیکھ گئے ہم، لیکن سارا کام کس سے ہوا؟ قلم سے ہوا۔ تو قلم کے ذریعے سے ہی انسان لرننگ پروسیس میں آتا ہے، اور قلم کے بغیر یہ ساری چیزیں امپاسبل ہیں۔ تو آج کے دور میں، اس زمانے میں تو پینسل اور قلم کی اتنی امپورٹنس تھی کہ جو بھی کام ہوتا تھا نا وہ لکھ کر ہی کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں تھوڑا سا ایسا ہوا ہے کہ اور ترقی ہو گئی ہے، تو گوگل پر ہم سرچ کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، تو لکھنے کا کام تھوڑا سا پہلے زمانے کے حساب سے کم ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اگر ہم
کمپیوٹر میں کوئی بھی چیز گوگل کرتے ہیں تو ہم جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے لکھنے میں ہی شامل ہے، اور جب اس کا پرنٹ نکالا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں انک کے ذریعے سے ہی ہوتی ہیں، اور انک کہاں سے آتی ہے؟ قلم کی ہوتی ہے انک، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان بہرحال پڑھنا لکھنا کس سے سیکھا ہے؟ قلم کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اسکول بھی جاتے ہیں نا، تو ہم جب ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقہ یاد کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ انسان لکھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری ٹیچرز ہمیں یہی کہتی تھی کہ جو چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی نا، اور اپنا اسٹوڈنٹ لائف بھی یاد آتی ہے کہ جو سوال کا جواب ہمیں سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا اور یاد نہیں ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے ہم اس کو دیکھ دیکھ کر بار بار لکھتے تھے، اور جتنا زیادہ ہم لکھتے تھے وہ ہماری میموری میں سیو ہو جاتا تھا۔ تو جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا وہ سیو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہم قلم کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قلم ہو یا دیکھیں ہم موبائل پہ بھی بہت ساری چیزیں سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے پیسوں کا حساب کتاب ہو رہا ہو، بہنوں سے ہوتا ہے، گھر والوں ماں باپ سے ہوتا ہے، یا شوہروں سے ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں لکھ لیتے ہیں نا تاکہ ہمیں یاد رہ جائے۔ اور آج کل لکھنے کی صورت کیا ہے کہ میسج لکھ دیا کہ میسج میں سیو ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں قلم میں انکلوڈڈ ہوں گی۔ تو سوچے کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو ہم نے بہت فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا بھی نہیں ہے۔ سمجھا ہے؟ کبھی موبائل اٹھا کے کوئی چیز سیو کر رہے ہیں تو ہم نے اس لکھنے کو نعمت سمجھا؟ اسی طرح اگر ہم کاپی میں لکھ رہے ہیں اور قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اور ہمیں لکھنا آ رہا ہے، جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں ان کو الفاظ کا دے رہے ہیں ہم، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر رہے ہیں، اور جو پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کوئی کورس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی کلاس آپ مس مت کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی کلاس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرنے کے لیے گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے پہلی دفعہ اس طرح سے دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے ہیں تعلیم دینے کے لیے، تو ڈر بھی گئے تھے۔ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کیفیات ہوتی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت دی اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ بات۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم کی نعمت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس قلم سے ہم بے شمار فائدے اٹھائیں، اور اس قلم کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اچھا لکھنا آتا ہے نا، تو وہ کس طرح کے آرٹیکلز لکھ کر لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ تو قلم کی نعمت سے، لکھنے کی نعمت سے بہت ہی اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی نعمت سے الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں اور لوگوں کو صرف ہنساتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جوکس ہیں یا بے مقصد کہانیاں لکھ رہے ہیں جن کا کوئی نہ سر نہ کوئی پیر ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ چیز لکھتے ہیں جو انسان کی زندگی کا مقصد بیان ہو رہے ہیں، یا قرآن کی تفاسیر لکھ رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی قلم کا کیا استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے قلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ آیت کی طرف آتے، کلا ان الانسان لیطغی